بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا۔ اور ساتھیو، جب تم نے ان لوگوں سے بھی علیحدگی اختیار کر لی ہے اور ان سے بھی جن کی یہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں، تو چلو اب تم اس غار میں پناہ لے لو، تمہارا پروردگار تمہارے لیے اپنا دامن رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے کام میں آسانی کے اسباب مہیا فرمائے گا۔ اور وہ غار ایسا تھا کہ تم سورج کو نکلتے وقت دیکھتے تو وہ ان کے غار سے دائیں طرف ہٹ کر نکل جاتا، اور جب غروب ہوتا تو ان سے بائیں طرف کترا کر چلا جاتا، اور وہ اس غار کے ایک کشادہ حصے میں سوئے ہوئے تھے۔ یہ سب کچھ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جسے اللہ ہدایت دے دے وہی ہدایت پاتا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے اس کا تمہیں ہرگز کوئی مددگار نہیں مل سکتا جو اسے راہ راست پر لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ نیک اور متقی بندے جنہوں نے اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کیا اور اس اقرار کی پاداش میں اس کے بدلے میں وقت کا ظالم بادشاہ اور معاشرہ سب ان کے پیچھے پڑ گئے، اور انہوں نے مجبور ہو کر اپنے علاقے اور بستی کو چھوڑ کر ایک غار کی طرف رخ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد کی، سب سے پہلے ان کے دلوں کو مضبوط کر کے، کہ جب بادشاہ کے سامنے انہوں نے اس چیز کا اقرار کر لیا کہ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراتے، اللہ وہ جو آسمانوں اور زمین کا خالق اور رب ہے، ہم اسی ایک اللہ کو مانتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کو رب ماننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے قوم کی طرف متوجہ ہو کر کہا ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہۃ، کہ یہ قوم ہے ہماری جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود سمجھتی ہے، لولا یاتون علیہم بسلطان بین، جبکہ ان کے پاس کوئی واضح اس کا ثبوت اور دلیل بھی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کے اوپر جھوٹا الزام باندھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر افترا بازیاں کرے، اللہ کے علاوہ اوروں کو جھوٹ موٹ رب بنا لے، اس سے بڑا کوئی اور ظالم نہیں ہو سکتا۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔ یہ گفتگو کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ جب ہم نے ان لوگوں سے مخالفت کر لی اور ہم نے جس چیز کا یہ اقرار کرتے ہیں اس کا انکار کر دیا، اور جس چیز کا ہم اقرار کرتے ہیں اس کو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، لہٰذا اخیر میں یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ ہم ان سے الگ ہو جائیں۔ جب معاشرہ کسی چیز کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ ہو، جیسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے
آپ کے جانثار صحابہ کرام نے کوششیں کی اور کوششوں کے باوجود جب مکہ کے لوگوں نے بات نہیں مانی تو مکہ سے ہجرت کرنی پڑی، اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ منتقل ہونا پڑا۔ تو ایسے ہی ان نوجوانوں نے کہا کہ جب یہ لوگ ہماری بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں اور ہم ان کی بات نہیں مان سکتے اس لیے کہ یہ شرک کرتے ہیں، یہ کفر کرتے ہیں، جبکہ ہم تو ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، تو ہمارا اور ان کا کوئی جوڑ نہیں ہے، ہمیں اس آبادی سے نکل کر کسی غار کی طرف چلنا چاہیے تاکہ کم سے کم وہاں ہم محفوظ رہ پائیں، اپنی حفاظت کر پائیں، اپنے آپ کو بچا پائیں۔ اگر ہم غار کی طرف کسی محفوظ جگہ کی طرف نہیں نکلیں گے تو بادشاہ نے چند دنوں کی مہلت دی ہے، یہ قتل کر ڈالے گا یا ہمیں مروا دے گا، اس لیے ہمیں کسی غار کی طرف چلنا چاہیے۔ اور پھر آپس میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمارا رب یقیناً ہمارے لیے اپنی رحمت سے کوئی انتظام فرمائے گا اور اس ہماری زندگیوں کے لیے کوئی نہ کوئی حفاظت کا سبب اللہ تبارک و تعالیٰ دکھائے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے نکلے اور نکل کر پہاڑ کی طرف چلے اور ایک غار میں جا پہنچے۔ غار کا محل وقوع ایسا تھا کہ جس غار کے اندر جا کر یہ آرام کرنے لگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر نیند طاری کر دی، ان کو سلا دیا۔ اس غار کا محل وقوع کیسا تھا کہ سورج کے طلوع ہوتے ہوئے بھی ان لوگوں کے اوپر دھوپ نہیں پڑتی تھی، اور جب سورج غروب ہوتا تھا تب بھی ان کے اوپر اس کی دھوپ نہیں پڑتی تھی۔ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَتَرَى الشَّمْسَ کہ آپ سورج کو دیکھیں گے، اِذَا طَلَعَتْ جب سورج طلوع ہوتا تھا تو تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ تو سورج اس غار کے دائیں طرف سے ہو کر نکل جاتا تھا، وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ اور جب سورج غروب ہوتا تھا تو وہ اس غار کے بائیں طرف سے کترا کر نکل جاتا تھا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ایسی تھی کہ سورج کی تپش اور گرمی طلوع ہوتے ہوئے یا غروب ہوتے ہوئے دونوں حالتوں میں ان لوگوں کے اوپر نہیں پڑتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا سورج کی گرمی اور تپش سے ان کو محفوظ رکھا، ان کو بچائے رکھا، اور اس طریقے سے وہ ایک لمبے عرصے تک یعنی 309 سال تک وہاں سوتے رہے۔ سورج کا طلوع ہوتے ہوئے یا غروب ہوتے ہوئے کترا کر نکل جانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی روشنی کترا کر نکل جاتی تھی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سورج ہی اپنی سائڈ الگ لے لیتا تھا۔ سورج اور چاند کا ایک نظام ہے، اس کی منزلیں اور حدود مکمل ہیں، متعین ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ جس دن ان میں تبدیلی آئے گی وہ قیامت کا دن ہوگا، اس دن پھر دنیا کا نظام دھرم بھرم ہو جائے گا۔ تو یہ سورج کی روشنی، اس کی تپش، یہ ان لوگوں کے اوپر نہ پڑنا، اس کے بارے میں کہا ذالک من آیات اللہ، یہ ان لوگوں کا وہاں اتنی لمبی دیر تک سو جانا، پھر اس غار میں ایسی جگہ پر سونا کہ جہاں نہ سورج چڑھتے ہوئے ان کے اوپر آئے اور نہ اس کی گرمی سورج کے غروب ہوتے ہوئے انہیں محسوس ہو، یعنی سورج کی تپش سے وہ محفوظ رہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات ہیں۔ من یہد اللہ فہو المہتد، جس کو اللہ ہدایت دے دے وہی ہدایت یافتہ ہے، وہی ہدایت پر آنے والا ہے۔ ومن یضلل، اور جس کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کر دے، فلن تجد لہ ولیا مرشدا، تو آپ اس گمراہ آدمی کو جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی والی نہیں پاؤ گے، کوئی ہدایت دینے والا نہیں پاؤ گے۔ ہدایت دینا اللہ کا کام ہے،
اور جو انسان ہدایت حاصل نہ کرنا چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو راہ راست سے بھٹکا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔